بات ہے احمد، مجھ سے کچھ کام تھا؟ ہاں، گھر آ جانا، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ ٹھیک ہے، پھر نماز کے بعد ملتے ہیں۔ اس ملون کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ میں مجبور ہوں۔ لیکن میں مجبور نہیں ہوں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنے گھر واپس جا رہا ہوں۔ نماز کو کیوں نہیں گئے؟ گیا تو تھا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، واپس جا رہا ہوں۔ جاؤ۔ کیوں دروازہ نہیں کھولا؟ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ نگہبان پورے شہر میں پھیلے ہوئے ہیں، شاید ان کا حاکم معاویہ واصل جہنم ہو گیا ہے، وہ نماز کے لیے بھی نہیں آیا۔ پھر نماز کس نے پڑھائی؟ مروان۔ مروان نے؟ کیا خبر ہے؟ کچھ نہیں معلوم، کوئی کچھ نہیں جانتا، لیکن شہر کے حالات خراب ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں معاویہ کا قتل ہو گیا اور کسی کو خبر نہ ہو اور یہ لوگ حکومت پہ قابض ہو جائیں؟ مروان وہ معاویہ کی جگہ آنا چاہتا ہے۔ وہ بہت چالاک اور دھوکے باز ہے۔ آج وہ اکیلا نماز کے لیے آیا۔ میں نے کہا نہیں تھا؟ تو یزید کیا؟ اس کا کیا ہوگا؟ یزید وہ ایک بے وقوف اور بیہودہ انسان ہے، مجھے یقین ہے مروان اس کو مروا دے گا۔ خدا کی قسم اگر حارث اجازت دے تو کل ہی میں مروان کو اس کے محافظوں کے درمیان ایک ہی ضربت سے ہلاک کر ڈالوں گا۔ جلد بازی نہ کرو بیٹا، ہم خود بھی اجازت نہیں رکھتے۔ ہم حسن ابن علی کے تابع ہیں، وہ خود مولا کائنات کے فرمان کا حکم جاری کریں گے۔ یہ سمجھ لو کہ ہم لوگوں کی مرضی نہیں چلے گی۔ رشید کو دیکھا؟ ہاں، آپ کا پیغام پہنچا دیا، وہ نماز کے بعد آئیں گے، اس سے پہلے آنے کی جرت نہیں تھی۔ حق اس کے ساتھ ہے۔ معاویہ کا دربان جو ہوا، نماز پڑھ لی؟ نہیں، میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ خدا اس پہ لعنت کرے۔ ارے میری نماز قضا ہو جائے گی۔ السلام علیکم رشید۔ علیکم السلام۔ کیا خبر ہے رشید؟ کہاں پر؟ وہی محل میں۔ سنا ہے کہ معاویہ کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ سنا ہے کہ معاویہ مارا گیا، کیا یہ بات سچ ہے؟ کہتے ہیں خنجر نے اس کے دل کو چیر دیا اور اس کی جان نکل گئی۔ کہتے ہیں کہ خنجر زہرآلود تھا۔
भाई अब क्यों खामोश हैं? क्या कहूं? वो जो तुमने सुना है लोगों की, मोमिनीन की और यारान अली की दिली आरजू है, लेकिन हकीकत कुछ और है। बताओ हकीकत क्या है? अगर हकीकत कहूंगा तो शायद बर्दाश्त न कर सकोगे। बात क्या है? हमारी जान पे बनी है। मुआविया जिंदा है और बिल्कुल सही और सालिम है। उस शख्स के खंजर ने मामूली सी खराज के सिवा और कुछ नहीं किया और तबीब ने उसका फौरन मुआलिजा कर दिया। तुम्हें यकीन है? मैंने खुद उसे देखा है। हशाश बशाश चीख रहा था और कहकहे लगा रहा था, खुशी से पागल हुआ जा रहा था। कैसी खुशी? कैसे बताऊं? उस शख्स ने ऐसी खबर दी जो बरसों से मुआविया की दिली आरजू थी और उसको सुनने के लिए बेचैन था। कौन सी खबर? यही कि मौला अली को ज़रबत लगी है और वो बिस्तर शहादत पर है। ये झूठ है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। जब कासिद कूफे से पहुंचा और उसने खबर की तस्दीक की तो मुआविया अपने साथियों के साथ जिंदान पहुंचा। मुआविया ने उस शख्स को आगोश में लिया और बोसे देने शुरू किए। शिद्दत खुशी से लरज रहा था और उसकी आंखें खुशी से भर आईं। वाह मुसीबता, हम सब यतीम हो गए। बड़ी अहम खबर, अमीर को खुदा ने बचा लिया। अमीर खंजर के वार से बच गया, तुम्हारी दुआओं ने उसे बचा लिया। अमीर ने तुम लोगों की दिलजोई की खातिर कातिल को सरेआम फांसी की सजा सुनाई है। तुम सब यहाँ जमा हो जाओ और अमीर को खुश करो। बस अमीर आने ही वाले हैं। उसे कत्ल कर देना चाहिए। उसकी सजा मौत होनी चाहिए। उसे मार डालना चाहिए। उसे कत्ल कर देना चाहिए। उसे कत्ल कर देना चाहिए। उसे मार डालना चाहिए। उसे मार देना चाहिए। उसकी सजा मौत होनी चाहिए। उसे कत्ल कर देना चाहिए। उसकी सजा मौत होनी चाहिए। उसे मार डालना चाहिए। उसकी सजा मौत होनी चाहिए। उसे मार डालना चाहिए। उसे कत्ल कर देना चाहिए। उसे कत्ल कर देना चाहिए। उसे मौत देनी चाहिए। उसे मार देना चाहिए। उसकी सजा मौत होनी चाहिए। उसे कत्ल कर देना चाहिए। मौत होनी चाहिए। उसे मार डालना चाहिए। ऐ लोगों, ये कूफे का रहने वाला बदबख्त आदमी अमीरुल मोमिनीन मुआविया इब्न अबी सुफियान के कसम खुर्दा और जानी दुश्मन अली की तरफ से भेजा गया है। कौन उसे नहीं जानता? हम सब जानते हैं कि इसका जहन साजिशों से भरा हुआ है और मोमिनीन को रसूल अल्लाह के जानशीन यानी मुआविया इब्न अबी सुफियान के अजीज वजूद से महरूम करने के लिए इसने क्या क्या साजिशें की हैं। तुम सब इसे पहचानते हो। ये वही है जिसने सिफ़ीन में तुम्हारे अजीज और अकारिब को खाक और खून में गलतान किया है। वही शख्स जिसकी नजर में किताब खुदा की भी कोई अहमियत नहीं। जान लो, ये वही शख्स है जिसने नमाज जो कि सुन्नत पैगंबर थी उसको छोड़ दिया, उसकी मुखालिफत की और उसे तर्क कर दिया। कौन उसे नहीं पहचानता? तो कौन है वो? ऐ लोगों, देखो और खुशियां मनाओ कि अमीर अल मोमिनीन तुम्हारे दरमियान सही और सलामत मौजूद हैं।
مسجد میں نماز کے وقت اس شخص نے مجھ پہ حملہ کیا اور میری جان لینی چاہی، لیکن خداوند عالم نے ملک الموت کو مجھ سے دور رکھا اور اپنے آباء و اجداد سے ملاقات کی نعمت سے مجھے محروم کر دیا، اور مجھے تم مومنین کی مزید ذلت اور رسوائی سہنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اگر یہی مرضی الہی ہے تو میں راضی اور خوش ہوں، لیکن کل سے آج تک سمجھ نہ پایا کہ یہ شخص اور اس کے ساتھی مجھے کس جرم میں موت کا مستحق سمجھتے ہیں، مگر میں نے کیا بگاڑا ہے؟ کیا میں شب و روز مسلمانوں کی دنیا اور آخرت سنوارنے کا فکر مند نہیں ہوں؟ کیا میں نے اپنی زندگی کو تم لوگوں کی خدمت گزاری میں بسر نہیں کی؟ کیا کوئی حرام لقمہ میری حلق سے اترا ہے؟ کیا کسی کی عزت و ناموس پہ میں نے بری نظر ڈالی ہے؟ یا کسی بے گناہ کا خون بہایا ہے؟ کیا میں نے دین محمد میں کوئی تحریف و تشریح کی ہے؟ اے کینہ پروروں، دین محمد کے دشمنوں، بے وقوفوں، بتاؤ کہ میں نے اس عالم ضعیفی اور بڑھاپے میں تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے کہ اس قدر تمہارے بغض و حسد کا شکار بنا ہوا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ابو تراب کا بھیجا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ علی نے اسے میرے قتل پہ مامور کیا ہے۔ یہ علی پہ ڈال رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ مولا علی ایسے گھٹیا کام نہیں کرتے۔ دیکھو علی پہ الزام لگا رہا ہے۔ جو کچھ زیادتی مجھ پہ کی ہے وہ تو میں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن جو زیادتی تم لوگوں پہ کی ہے وہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں اس لیے کہ تمہارا حق ہے۔ چونکہ علی کا بھیجا ہوا ہے، میں اس سے انتقام لیے بغیر بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں جس کا حق نہیں رکھتا؟ کیونکہ اللہ نے مجھے ایسا اختیار نہیں دیا ہے۔ اب میں تم لوگوں کے سامنے اپنے خدا سے وعدہ کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ پروردگارا، میں اس فانی دنیا میں اپنے اور اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چاہتا، اپنے جائز حق سے بھی دستبردار ہوتا ہوں۔ اب تمہارا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہوگا اور اس کی خدمت کا فیصلہ تم لوگ کرو گے۔ اگر اسے گناہگار سمجھتے ہو تو اسے سزا دو، یا اگر اسے بے گناہ سمجھتے ہو تو اسے آزاد کر دو۔ جو تم لوگ چاہو وہی ہوگا۔ میں اس کی سزا موت ہونی چاہیے، اسے مار ڈالنا چاہیے، قتل کر دینا اسے چاہیے، قتل کر دینا چاہیے، اسے مار دینا چاہیے، سزا موت ہونی اسے چاہیے، قتل کر دینا چاہیے، سزا موت ہونی چاہیے، اسے مار امیر، خدا کی قسم میں تمہارا غلام ہوں، مجھ جیسے آوارہ کتے پہ رحم کرو۔ دیکھ، میں نے تو تجھے اپنی طرف سے بخش دیا تھا، نہیں دیکھا یہ سب لوگ انتقام چاہتے ہیں، کیا اسے رہا کر دیا جائے؟ دیکھ لیا؟ اے کمینے، لعنتی منافق، تو نے مجھے گلے لگا کے میرا بوسہ نہیں لیا تھا؟ میں تمام گناہگاروں کو گلے لگا کر بوسہ لیتا ہوں،
اس امید سے کہ وہ شرمندہ ہو کر راہ راست اختیار کر لے۔ اے امیر المومنین، میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ عراق کا لشکر ابو تراب کی سرگردگی میں ہم پر حملہ کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ اے امیر المومنین، دیکھا، دشمن ہمیں ایک لمحہ بھی آرام سے دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، نہ قاصد اور نہ کوفے سے آ رہا ہے، یہی محل کا آدمی ہے۔ آج صبح میں نے اسے محل میں دیکھا ہے۔ لگام دے اپنی زبان کو۔ دشمنوں کے ساتھ کیسے پیش آؤں اور قاتلوں کے خنجر سے بچنا جانتا ہوں، مگر تیری بے وقوفی کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ کچھ تو شیطنت سیکھ اور اپنے دھن کو حکومت میں لگا۔ تمنا ہے کہ تجھے تخت حکومت پر بٹھا دوں۔ اے دمشق و شام کے لوگوں، آج تمہیں وہی افتخار ملنے والا ہے جو رسول اللہ کے جان نثاروں اور صحابیوں کو ملا۔ تم میں سے جو بھی آج حمایت و نصرت کے لیے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھائے گا، اسے وہی ثواب ملے گا جو رسول اللہ کے اصحاب کو۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ چل آ میرے ساتھ۔ مجھے یقین ہے یہ آدمی کوفے سے نہیں آیا۔ کوفہ تیرے سر پہ گر پڑے۔ میں نے اسے یہیں دیکھا ہے۔ دیکھا ہوگا، یہ سب لوگوں کو دکھانا تھا۔ علی ہمارا دشمن ہے یا نہیں؟ تو حملے کا خطرہ تو نہیں ہے نا؟ حملہ کہنا ہے، ہمیشہ حملے کی بات کرنا ہے۔ احمق، آخر کچھ تو مجھ سے سیکھ۔ یہ کیا؟
وصیت فرمائی ہے کہ شب کو غسل دیں اور رات کی تاریکی میں دفن کریں، اکیلے لوگوں کے بغیر۔ شاید وہ 1000 رنگ والے چہرے اپنے جنازے کے اطراف نہیں چاہتے تھے۔ اگر عراقیوں میں کوئی ہمدرد ہوتا تو اپنے منہ کو کنویں میں ڈال کے باتیں نہ کرتے۔ اس بزدل جماعت سے کس قدر بیزار تھے۔ اللہ کے چاہنے والے اپنے دوست کی دیدار کو اس طرح جاتے ہیں جس طرح کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تمہارے لیے غلام لے کے آیا ہوں۔ آؤ آؤ، ان غلاموں کو دیکھو، اس سے پہلے تم نے ایسے غلام نہیں دیکھے ہوں گے۔ اس کو دیکھو، اس کے ترنم کو دیکھو، یہ خطابت میں لاجواب ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہ بہت ہوشیار اور محنتی ہے۔ اور اس کو دیکھو، یہ رومی پہلوانوں کی نسل کا ہے، اس کو میں نے فستاد میں 1000 سونے کے سکوں کا خریدا ہے، لیکن پھر بھی نہیں بیچا۔ لیکن تمہارے شہر میں صرف امیر کی سلامتی کے لیے 500 سکوں کا بیچ رہا ہوں۔ دیکھو انہیں، ان کے قد و قامت کو دیکھو، چلو اچھل کے دکھاؤ، دیکھو تمہیں کون خریدتا ہے۔ اس کے پاس جو ہنر ہے اس کی مثال پورے شام اور روم میں نہیں ملے گی۔ واہ واہ، وہ دیکھو، شہر شام کے بزرگ اور سردار آ رہے ہیں۔ اے میرے آقا و سردار، آئیے ایک نگاہ ان غلاموں پہ ڈال کے دیکھیے۔ یعقوب جیسا غلاموں کا تاجر پورے شام میں نہیں ملے گا، ذرا ان پر نظر تو ڈالیں۔ میری آواز تم تک ضرور پہنچ گئی ہوگی، تمہاری صورتیں جانی پہچانی لگتی ہیں۔ کیا اس سے پہلے میں نے تم کو غلام نہیں بیچے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے تمہارے سرداروں کو غلام بیچے ہیں۔ تم میں سے کتنوں کو میں نے غلام بیچے ہیں؟ سردار، آپ کو میں نے 4 غلام بیچے ہیں۔ وہ چاروں غلام کیا آپ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کی خدمت کر رہے ہوں گے۔ تو؟ میں؟ نہیں، وہ۔ تو ان میں سے کون سا؟ حرام خور، میں سمجھ رہا تھا کہ تو صحرا میں ہلاک ہو گیا۔ ملعون، تیرے خنجر سے میری پشت ابھی تک زخمی ہے۔ یہ بھاگ رہا ہے، دیکھو بھاگ رہا ہے، پکڑ لو اسے، جلدی پکڑو، پیچھا کرو، جلدی سے پیچھا کرو، جانے مت دو اسے۔ دیکھو بھاگ رہا ہے، پکڑ لو اسے، جلدی پکڑو، پیچھا کرو، جلدی سے پیچھا کرو، جانے مت دو اسے۔
जाओ जल्दी से उसका पीछा करो, जाते क्यों नहीं? रास्ते बंद कर दो, इसे जाने मत दो, ये मुझे जिंदा चाहिए। आओ इधर आओ, इधर आओ, मैं कहता हूँ इधर आओ। डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। लो मैं तुम्हारे हाथ खोल दूं। आओ आओ मेरे साथ आओ, नीचे आओ, डरो मत, आओ मेरे साथ, आओ जल्दी आओ। आओ चाकू खरीद लो, तेज चाकू। आओ मेरे पास तेज चाकू हैं, खरीद लो, आओ। आपको चाकू नहीं चाहिए? क्या भाव दे रहे हो? कहाँ से टूटा है? इन पैसों में इससे अच्छा क्या मिलेगा? जाओ ले जाओ। दरवाजा खोलो, मैं हूं। चलो तुम अंदर चलो। अहमद, क्या बात है? इसकी जान खतरे में है। कौन उसे मारना चाहता है? नहीं मालूम, शायद माविया के निगहबान थे, मगर ये खूब लड़ा, एक हंगामा मच गया। इसने पूरे बाजार को तहस नहस कर दिया। काश आप वहां होते। इसकी तलवार ने जमीन और आसमान को एक कर दिया। न जाने माविया के कितने फौजियों को इसने धूल चटा दी। और तुम उसे यहाँ ले आए? आप लोग डर क्यों रहे हैं? मैं ज्यादा यहाँ नहीं रहूंगा। अगर मुझे थोड़ा सा पानी पिला दें तो मैं पानी पी के चला जाऊं। क्यों, क्या तुम्हारा रोजा नहीं है? मोहम्मद, बर्दा फरोश हमें रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं देता। कहता है कि अगर रोज़ा रखोगे तो तुम कमज़ोर हो जाओगे और तुम्हें कोई ख़रीदेगा नहीं। चलो पानी पी लो, पी लो। यार, इस जवान ने पूरी हकीकत नहीं बतलाई, बस ये कहा कि मैं बर्दा फरोशों के बाजार में था, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं भी गुलाम हूँ। मुझे भी बेचने के लिए चबूतरे पर खड़ा कर रखा था। वो 500 सिक्के चाहता था और कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं था। बदकिस्मती से जिस मालिक के यहाँ से मैंने फ़रार किया था वो तुम्हारी शहर में मुझे ढूंढ रहा था, मुझे कत्ल करना चाहता था। और उसके बाद वही हुआ जो उस जवान ने आप लोगों को बताया था। तुमने मेरी खातिर बहुत बड़ा ख़तरा मोल लिया। मुझे कबूल नहीं करना चाहिए था। तुमने मुझे हलाकत से निजात तो दे दी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। मुझे यकीन है कि वो लोग मुझे फिर पकड़ेंगे। तुमने एक जान की खातिर कई जानों को ख़तरे में डाल दिया। बहुत बड़ा ख़तरा मोल लिया। मुझे अब जाना चाहिए। छत के ऊपर से जा सकता हूँ? हाँ, जा सकते हो। या अली, क्या कहा? क्या कुछ गलत कहा? मैंने ये नहीं कहा कि तुमने गलत कहा।
میں کئی بار اس نام کی وجہ سے تازیانے کھا چکا ہوں، مگر مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ یہ میرے باپ نے سکھایا ہے، اٹھتے بیٹھتے بس میری زبان پر یہی نام آتا ہے۔ تم علی کے دوستوں میں سے ہو؟ ڈرو نہیں، جواب دو۔ بردہ فروش نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر شام میں علی کا نام لے لوں تو میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ علی کے شہدائی ابھی بھی اس شہر میں موجود ہیں۔ علی والوں کی جھرمٹ میں آنا تمہیں مبارک ہو۔ علی امیر، تم مجھے خوب پہچانتے ہو، میں جنگ و جدال، شمشیر زنی اور بیابان کا آدمی ہوں۔ محل سراؤں، شہروں میں رہنے والوں کے رسم و رواج کو میں نہیں جانتا، لیکن شہروں میں رہنے والے میری عادتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ امیر، میں رسول کے حق کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر میں نے تیرا نان و نمک نہ کھایا ہوتا تو آج میں اس شہر کو اس کے رہنے والوں پر خراب کر دیتا۔ میرے غلام کو یہ لوگ چرا کر لے گئے اور دن دہاڑے بازار میں بیچ رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں ابن یعقوب، کون تمہیں نہیں پہچانتا؟ کیا ہوا اس کے غلام کا؟ حکم دیا ہے کہ اس کے بیچنے والے کو کوڑے لگائیں اور شہر کے گھر گھر کی تلاشی لیں اور غلام کو پا کر 10 بستہ سردار کے حوالے کر دیں۔ گھبراؤ نہیں ابن یعقوب، میں معاویہ ابن ابی سفیان اس کی تلافی کروں گا۔ میں نے اہم کاموں کے سلسلے میں تمہیں یہاں بلایا ہے۔ اس غلام کو میں خریدوں گا 10,000 سکوں کا۔ گھبراتے کیوں ہو؟ ہاں لاؤ۔ لیکن امیر، غلام ہمارا اور مال تمہارا، یقیناً ہمارے غلام کو چرایا ہے نہ تمہارے، ٹھیک ہے؟ تم سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس غلام کو لوں گا اور اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اور کیا چاہیے تمہیں؟ لو، اب تو خوش ہو جاؤ، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ غلام اور کنیز سے زیادہ مہم کام پڑے ہیں، فرصت نہیں۔ لیکن امیر کے سکوں کی آواز سننے کے لیے فرصت بہت ہے ہمارے پاس۔ ہاں دیکھو، اب سنو، تم سب نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے ہمیشہ مشکل موقع پر ایک دوسرے کے یار و یاور رہے، اور ہمارے درمیان محبت برقرار تھی۔ امیر کے سونے کے سکوں اور ہماری تلواروں نے ہمیشہ اس محبت کو برقرار رکھا ہے۔ اب بس کرو، ابو تراب سے جنگ درپیش ہے۔ اے امیر، تمہارے بیٹے کی جان کی قسم، ابو تراب کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ہمیں ان سے کوئی کام نہیں، ان سے جنگ کر کے سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ امیر، مجھے معاف کیجیے گا، میرے قبیلے والوں کی ابھی جنگ صفین کی تھکن بھی نہیں اتری ہے۔ میرا قبیلہ چھوٹا ہو گیا ہے، میرے قبیلے کی عورتوں کے یہاں اتنے بچے نہیں پیدا ہوتے کہ جو جنگ کے کشتوں کا جبران ہو سکے۔ اس نے ایک ضربت میں ہمارے 2 بیٹوں کو خاک میں ملا دیا، وہ بھی اس ذوالفقار کے ذریعے، اپنے پابرہنہ ساتھیوں کے ساتھ۔ مجھ سے تو اس طرح لڑ رہا تھا گویا احد و خندق کے کافروں سے لڑ رہا ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ تم آخر مسلمان ہی کب ہوئے ہو جس کی ہمیں خبر ہوتی؟ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان نہیں ہوں۔ ہماری خوش خیالی تو دیکھو، ہم نے سوچا کہ روم سے جنگ درپیش ہے جس کا مزہ ہم چکھ چکے تھے۔ آپ کا پیغام ملتے ہی ہم فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو۔ روم کے شہر تو آباد ہیں۔ اب اگر ہم جنگ کریں گے تو اس کے عوض میں ہمیں کوئی مال غنیمت، کوئی خزانہ، کوئی غلام ملنا چاہیے۔ نہیں، ہمیں معاف کر دیجیے۔ گویا تمہیں خبر نہیں ہے کہ ابو تراب اب بستر مرگ پہ ہیں۔ جھوٹ ہے، ابو تراب بستر پر مرنے والے نہیں ہیں، تلوار سے زخمی ہوا ہے، سر میں گہرا زخم ہے اس کے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا ہے، کوئی تلوار اتنی بڑی نہیں ہے کہ جو ان تک پہنچ سکے، میں نے خود آزمایا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ نماز کی حالت میں، محراب میں، پیچھے سے وار کیا اس پر۔ امیر، آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ ایک مذاق کی خاطر میں نے تم کو تمہارے بیوی بچوں سے الگ نہیں کیا تاکہ تم دمشق کی گلیوں میں اپنے کھوئے ہوئے غلام کی تلاش میں ٹھوکریں کھاتے پھرو۔ اہم مسئلہ ہے، میں جس موقع کی تلاش میں تھا وہ موقع آ چکا ہے،
सिपाही कूफा की कमर टूट चुकी है, बगैर अबू तुराब के मुकाबले की ताब नहीं रखती। एक हमला करके काम तमाम कर देंगे और अली को हमेशा के लिए अपने दरमियान से हटा देंगे। बताओ, बता दो। सुनो, कूफे से कासिद आया है, अली को रात को गुस्ल दिया है, उनके जनाजे पर नमाज पढ़ी गई और खुफिया तौर पर सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। इसने अपनी आंखों से ये मंजर देखा है। ए शाम वालो, जान लो और बाखबर हो जाओ कि अली इब्ने अबी तालिब अपने एक चाहने वाले की तलवार से कत्ल कर दिए गए। इसकी वजह से पूरे इराक में फितना और फसाद खड़ा हो गया है। फितनागर इस आग को शाम तक फैलाना चाहते हैं। जो तलवार उठा सकता है अपनी तलवार उठा ले और फितनागर के मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। ये दरबदरी और जिलावतनी बर्दाश्त की, मुझे असीरी बर्दाश्त करना पड़ी, गुलामी झेलनी पड़ी, ताज़ियाने खाने पड़े, मुसीबतें बर्दाश्त की, इसी उम्मीद में कि अपने बाप की वसीयत पर अमल कर सकूं और अली के कदमों तक पहुंच सकूं। मगर अंजाम क्या हुआ? लेकिन मैं अभी तक शाम में हूँ, माविया के कुत्तों के खौफ से इस घर में पोशीदा हूँ और खवारिज के भेड़ियों ने मेरे मौला को शहीद कर डाला। अगर आज हमारे लिए शब अज़ा है तो मुआविया के लिए ईद है। वो खुद को बिला मुकाबला खिलाफत का वारिस समझता है। अतराफ के कबीलों के सरदारों को जमा किया है और कूफे पे हमले का इरादा रखता है। कब्ल इसके कि अली का जानशीन मुअय्यन किया जाए, कूफे पे कब्जा कर लें। पिदर, आप जानते हैं मौला का जानशीन कौन होगा? अगर कूफे वाले हक़ व इंसाफ से काम लें तो अबा मोहम्मद को होना चाहिए। हमारे लिए मुहिम नहीं है कि कूफे वाले किसको चुनते हैं। हमारी नज़र में तो जानशीन हसन इब्न अली हैं। हमको अहले कूफा की राय से कोई मतलब नहीं। वो हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। हमें न कूफे वालों की बेयत पे एतमाद है, न उनकी खयानत की फिक्र है। हम मजबूर नहीं है कि हर किसी के आगे गर्दन झुका दें। हम हसन इब्न अली की बेयत कर लेते हैं और हमारे ख्याल में इमाम अली के तमाम वफा दोस्तों को भी इनकी बेयत कर लेनी चाहिए। अब हमारा बस एक ही वजीफा है, वो ये है कि अबा मोहम्मद को माविया के फितनों से जल्द ही आगाह कर दें। रुक जाओ, तुम्हारे पास क्या है दिखाओ।
जाओ। कौन हो? सकाम पानी ले जाओ। जाओ। मर्द पुरुष इधर है। कहाँ है? कहाँ? वहां है, दरवाजे के पास। वो कहाँ गया? थोड़ा ठहर जाओ। मुसाफिर हैं, बाजार जा रहे हैं। तुमने हमारा ऊँट चुराया ना? झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। नहीं, मैंने नहीं चोरी की। झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। मैंने खुद देखा, अपने आंखों से देखा। झूठ बोलते हो, बिल्कुल झूठ बोलते हो। मैं बिल्कुल साला झूठ बोलते हो। मैंने कोई चोरी नहीं की। कुछ नहीं है। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। नहीं, नहीं, मैंने चोरी नहीं की। छोड़ दो ना। छोड़ दो ना। नहीं, इसी ने कोई चोरी नहीं की। हम इल्जाम लगाते हो मुझ पर। नहीं, ऐसे इल्जाम लगाते हैं। झूठ बोलते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं? हम इल्जाम लगाते हैं। नहीं, मैंने चोरी नहीं की। हम इल्जाम लगाते हैं। इसको हमने मार छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना? आप देखा। जंगली हो गए।